السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین کرام، دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں عذاب الہی نازل ہونے کے وجوہات ہیں۔ رب کا اٹل قانون یہ ہے کہ وہ کتاب نازل اور رسول کو مبعوث کر کے انسانوں کو ان کے ابدی انجام سے باخبر کر دیتا ہے۔ علم و خبر کا یہ سامان ہدایت فراہم کر دینے کے بعد بھی اگر وہ اپنی بے خبری کی روش پہ جمے رہیں تو بھی عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ مختلف طریقوں سے خبردار ہونے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب بھی یہ خبردار ہونے کے بجائے خبردار کرنے والوں کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو ان کو مختلف طریقوں سے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بالآخر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنا دیجئے کہ اگر تم اپنی مخالفت سے باز نہ ہوگے تو تمہارا رب اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے، اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے تم نے جو گروہ بندی کر لی ہے اس کو توڑ کر علیحدہ علیحدہ گروہ میں تقسیم کر دے، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسراء کی یہ آیت ہے، بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہم اسی وقت کرتے ہیں جبکہ ان کے رہنما و خوشحال لوگ خبردار کرنے کے باوجود نہ صرف نافرمانی کرتے ہیں بلکہ حق سے خبردار کرنے والوں کے در پہ آزار ہو جانے سے وہ مستحق عذاب قرار پا جاتے ہیں، تب ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اور تیرے رب کا یہ قانون نہیں کہ لا علم و بے خبر بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ ان کے علاقے میں پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور صرف اسی بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں جو خبردار کرنے کے باوجود اپنے ظلم سے باز نہیں آتے اور خبردار کرنے والوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے کا الہی قانون یہ ہے کہ اہل باطل پیغمبر اور ایمان والوں کو جب تبلیغ و دعوت پیش کرنے سے روکنے کے لیے جان و مال کو تباہ کر دینے کی دھمکی دیتے ہیں، تب بھی انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دعوت پیش کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے میں اللہ سے دعا اور حفاظت و دفاع کا جو سامان بھی میسر ہے، چاہے وہ کتنا ہی حقیر تر کیوں نہ ہو، تیار کرنا اور تیار رکھنا شامل ہے۔ تو اہل باطل اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ڈرو مت، ان ظالموں کو نہ صرف ہلاک کر دوں گا بلکہ تم کو زمین پر آباد کر دوں گا۔ اللہ کے یہ وعدے صرف پیغمبروں تک محدود نہیں بلکہ ہر اس ایمان والوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کی بات پہنچانے میں خوف نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے فرض کو پورا کرنے والوں میں شمار ہونے سے نہ رہ جاؤں۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَصَيْتُمُونَا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، البتہ ہمارے اس کام کی وجہ سے جو بھی تکلیف و نقصان تم ہم کو پہنچاؤ گے، بتوفیق الہی ہم اس پر صبر کریں گے۔ بے قصور افراد کو قتل کرنا یا نقصان پہنچانا پیغمبروں کو اسوے کے موافق ہے یا خلاف غور کر لیا جائے۔ دوسرے رجم کرنے کی دھمکی پر نوح علیہ السلام نے دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔
یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ پس نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، قوم سے مقابلہ کرنے کا میرے پاس کوئی سامان نہیں، اس لیے تو ہی میری مدد فرما۔ پھر اپنی قوم کو یوں جواب دیا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، میرا تمہارے ساتھ رہنا اور اللہ کی باتوں کے ذریعے نصیحت کرنا اگر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، بس تم سب اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے خلاف ایسی تدبیر کرنا۔ طے کر لو جس کے ناکام ہونے کا تم کو بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے، پھر اس کو کر ڈالو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ قوم اہل قریش کی سازش پر اس قسم کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ جب قوم نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کر لی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے اسی دن خفیہ طور پر مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ اس آیت کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کا قوم کو جو چیلنج کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکر ہے جو محض روایت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہونے کو مانتے ہیں۔ دنیا دارالاسباب میں مادی اور ٹھوس اسباب و ذرائع کو استعمال و اختیار کیے بغیر نفع اور نقصان ہونے یا پہنچانے کا وہم شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ ایسا ہی چیلنج سورہ ہود میں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو قطعی بیزار ہوں۔ یعنی یہ مردہ ہیں، نہ دنیا والوں کو پکار سن سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، بلکہ ان کی مغفرت کے لیے تو دنیا والے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیریں کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ ہم نے حکم دیا ہے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، بحکم الہی آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اپنے ہی ایک درباری کو فرعون نے اظہار ایمان کی بنا پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ تو اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا اور فرعون اور آل فرعون کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک دیہاتی شخص شہر میں آ کر قومی بزرگان دین کی کارسازی کی دلائل سے نفی کرتے ہوئے دوزخ سے بچنے کا واحد طریقہ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اے لوگو، پس تم گواہ رہو میں تمہارے پروردگار پر ہی ایمان لاتا ہوں کا اعلان کرتا ہے تو قوم اسے شہید کر ڈالتی ہے تو فیصلہ الہی قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین کی آیت ہے، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ کی بشارت دی جاتی ہے۔ ہم دعوے داران ایمان کو دوزخ سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا لازمی و ضروری ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔